ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में फिरकों का तस्करा करते हुए पेशनगोई फरमाई थी कि अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, जिसमें 72 फिरके जहन्नमी होंगे और सिर्फ एक फिरका जन्नती और नजात याफ्ता होगा। वो पुरफितन जमाना जिसमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, उस जमाने के बारे में आपने ये भी फरमाया था कि लोग सुबह करेंगे ईमान की हालत में और शाम करेंगे कुफ्र की हालत में। यानी उस जमाने में दौलत ईमानी के रहजन इतनी कसरत से होंगे कि मोमिनों के लिए अपने ईमान का तहफ्फुज़ दुश्वार होगा। जो शख्स सुबह में मता ईमानी से माला माल होगा, रात की तारीकी फैलते फैलते उसकी मता ईमानी लुट जाएगी। इस हदीस पाक की रोशनी में हमें अपने जमाने का जायजा लेना है और ईमान के जिन रहजनों की हमें खबर दी गई है असर हाजिर में उन्हें पहचानना है ताकि हम अपनी मता ईमानी उनसे बचा सकें। मौजूदा जमाना इतना पुरफितन जमाना है कि इसमें पैदा होने वाला हर फिरका एक खूबसूरत और पुरफरेब लुबादा ओढ़कर सामने आता है और अपने बातिल अकायद और नजरियात का रिश्ता कुरान और सुन्नत से जोड़ने की शर्मनाक जसारत करता है। और फिर हर फिरके को ये इसरार है कि हम ही हक पर हैं और हमारे अलावा तमाम फिरके बातिल हैं। जाहिर है ऐसे हालात में आम मुसलमानों को गुमराह फिरके से बचाना बहुत दुश्वार अम्र है। मुसलमान तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हैं, कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, क्या करें और क्या ना करें। ऐसी सूरत में हमें तमाम फिरकों का बनज़र गैर मुताला करना चाहिए कि फिरकों की इस भीड़ में कौन फिरका है जिसका दामन अस्लाफ से वाबस्ता है और कौन फिरका है जो अस्लाफ की रविश पर सख्ती के साथ कायम है। अगर आपने इस कसौटी पर तमाम फिरकों को परखना शुरू कर दिया तो अहले सुन्नत व जमात के अलावा कोई फिरका इस कसौटी पर पूरा नहीं उतरेगा, वो चाहे गैर मुकल्लिद हो या जमात इस्लामी, कादियानी हो या नेशरी, वहाबी हो या देवबंदी या तबलीगी जमात। इसलिए कि ये तमाम फिरके माजी करीब में पैदा हुए। आइए हम सिर्फ एक फिरका जिसे तबलीगी जमात कहा जाता है उसका मुताला करें कि क्या इसका दामन अस्लाफ से वाबस्ता है, इसलिए कि इस फिरके का दावा भी यही है कि हम हक पर हैं और कुरान और सुन्नत की तालीम आम करना हमारा नस्बुल ऐन है। लेकिन आप पर यह बात मख्फी ना होगी कि तबलीगी जमात के बारे में भी मुसलमानों का नजरिया यही है कि तबलीगी जमात एक नया फिरका है। माजी करीब में अंग्रेजों ने खास मकसद के तहत एक जमात की जरूरत को महसूस किया था और फिर तबलीगी जमात की शक्ल में उसे वजूद बख्शा। ये जमात मुसलमानों में इंतशार पैदा करके मुसलमानों की इज्तिमाई कुव्वत को कमजोर करना चाहती है और कलमा और नमाज की आड़ में मुसलमानों के दिलों से जज्बा जिहाद को खत्म करना चाहती है और इस जमात का अस्लाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग जो तबलीगी जमात के ताल्लुक से हुस्न ज़न रखते हैं और इस जमात को दावत सलात की एक तहरीक समझते हैं, मुमकिन है उन्हें मेरी इन बातों पर यकीन ना आए और वो इसे मसलकी असलियत पर महमूल करें। इस मौके पर मैं उनसे एक गुजारिश जरूर करूंगा कि संजीदगी के साथ वो तबलीगी जमात का जायजा लें और इससे अगराज व मकासिद को समझने की कोशिश करें। कहीं ऐसा तो नहीं हमें दावत सलात के जरिए किसी खतरनाक साजिश का शिकार किया जा रहा हो। तबलीगी जमात अपने अकायद और नजरियात और वजूद के एतबार से एक नई जमात है। इस सच्चाई पर दलालत करने वाले बहुत सारे करीने हमें नजर आते हैं। अगर इस जमात के अकायद वही होते जो 1400 साल से मुसलमानों के हैं तो होना ये चाहिए था कि सारे मुसलमान देवबंदी ख्यालात के होते, तमाम मस्जिदें देवबंदियों की होती और तबलीगी जमात को लोगों को वहाबी देवबंदी नहीं बनाना पड़ता। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। तबलीगी जमात की दावत से मुतासिर होकर जब कोई उसे इख्तियार करता है तो उसे सबसे पहले अपने अकायद और मामूलात से दस्तबरदार होना पड़ता है। तमाम मुसलमान इल्म गैब मुस्तफा, तवस्सुल, इस्तिआनत, हाजिर व नाजिर, मीलाद, क़याम, फातिहा, सलात व सलाम, गर्जे के अहले सुन्नत व जमात के अकायद व मामूलात के पाबंद होते हैं। लेकिन ये जमात इन अकायद व मामूलात को शिर्क व बिदअत करार देती है और अपनी तहरीक में शामिल होने वाले हर फर्द को मजबूर करती है कि वो पहले इन अकायद
अकायद और मामूलात को शिर्क व बिदअत समझते हुए उनसे दस्तबरदार हो जाए। यही वजह है कि जो अफराद आपको तबलीगी जमात के कैंप में नजर आते हैं वो पहले सुन्नी थे, सही उल अकीदा थे, फातिहा, मीलाद, सलात व सलाम के पाबंद थे, लेकिन फिर वो तबलीगी जमात के फरेब में आकर वहाबी हो गए। तबलीगी जमात कि किसी भी फर्द का आप इंटरव्यू लेकर देख लीजिए, वो यही कहेगा कि जिंदगी का पहला चिल्ला करने से पहले वो सुन्नी सही उल अकीदा था, और अगर कोई बचपन से तबलीगी जमात ही में रहा हो तो आप उसके बाप का जायजा लीजिए, वो सुन्नी सही उल अकीदा निकलेगा, और अगर बाप भी तबलीगी निकला उसके दादा का जायजा लीजिए, वो सुन्नी निकलेगा, और अगर खुदा न खास्ता दादा भी तबलीगी निकले तो आप उसके परदादा का जायजा लीजिए, वो यकीनन सुन्नी निकलेगा। बस इसके बाद गुंजाइश खत्म हो जाती है, इसलिए कि इससे पहले इस जमात का कोई वजूद ना था कि लोग इससे वाबस्ता होते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप किसी 50 और 60 साल के ज़ईफुल उम्र शख्स से इस बात पर शहादत लीजिए कि क्या 30-40 साल पहले सुन्नी देवबंदी इख्तिलाफ था, तो वो ज़ईफुल उम्र आपको यही जवाब देगा कि नहीं बेटे, पहले कोई तबलीगी देवबंदी नहीं था, सब सुन्नी सही उल अकीदा थे, सब फातिहा, दुरूद, मीलाद, सलात व सलाम के पाबंद थे, लेकिन जब से तबलीगी जमात लोगों को चिल्ले में ले जाने लगी तो मुसलमानों में इंतशार पैदा हो गया, इसलिए कि जो भी चिल्ले में जाता वो कुछ बने या ना बने मुफ्ती जरूर बन जाता। चिल्ले से आने के बाद वो फतवे देना शुरू कर देता कि ये शिर्क है और वो शिर्क है, ये बिदअत है और वो बिदअत है, ये हराम है और वो नाजायज है, और इस तरह से हिंदो पाक का हर शहर और शहर का हर मोहल्ला इंतशार और इख्तिलाफ की आमाजगाह बन गया। ऐ काश लोग तबलीगी जमात के चिल्लों में न जाते और शिर्क व बिदअत के फतवों से इख्तिलाफ की फजा कायम न होती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप मुझे बताइए कि उम्मत मुस्लिमा में आज जो इख्तिलाफ पैदा हो गया है, क्या इसकी जिम्मेदार तबलीगी जमात नहीं है? यकीनन इसकी जिम्मेदार तबलीगी जमात ही है, इसलिए कि तबलीगी जमात के वजूद से पहले मुसलमानों में ये इख्तिलाफ न था। लेकिन इस हकीकत के बावजूद इख्तिलाफ और इंतशार की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली जाती है और हमें झगड़ालू कहा जाता है, हम पर मुसलमानों को लड़ाने का इल्जाम लगाया जाता है। माजी करीब का वो जमाना जो तबलीगी जमात के वजूद से पाक था, यकीनन बड़ा मुबारक जमाना था, इसलिए कि उस वक्त मुसलमानों में इस कदर मजहबी इख्तिलाफात न थे और शिर्क व बिदअत के फतवे देने वाले मुफ्ती भी इतनी बड़ी तादाद में न थे। लेकिन बुरा हो उन जर परस्तों का जिन्होंने अंग्रेजों से वजीफा हासिल करके उम्मत मुस्लिमा को लड़ाने की खिदमत अंजाम दी है और हमेशा के लिए उम्मत को दो ग्रोह में बांट दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या अब भी आपको तबलीगी जमात के मुतालिक कोई शुबहा है कि ये एक नई जमात है और नया फिरका है जो मुसलमानों को आपस में लड़ा के मुसलमानों की इज्तिमाई कुव्वत को कमजोर करना चाहता है? आइए इंशराह सद्र के लिए मैं आपके सामने एक और हकीकत खोल के रख दूं। मस्जिदों के हवाले से आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर की तारीख मालूम कीजिए कि वहाँ कितनी मस्जिदें तबलीगी जमात की हैं, तो आपको यकीनन ये बात सुनने मिलेगी कि फला मस्जिद 10 साल पहले सुन्नियों की थी, फिर देवबंदियों ने उस पर कब्जा किया। फला मस्जिद 20 साल पहले सुन्नियों की थी, फिर तबलीगियों ने उस पर कब्जा किया। फला मस्जिद 30 साल पहले सुन्नियों की थी, फिर तबलीगियों ने उस पर कब्जा किया। इस तरह से ये लोग हमारी मस्जिदों पर कब्जा करते हैं। क्या इससे ये बात साबित नहीं होती कि पहले सिर्फ हम थे और सिर्फ हमारे मसलक के पैरोकार थे, और दूसरी ये कि तबलीगी फिरके का वजूद नया है? यही वजह है कि इन्हें सुन्नियों को देवबंदी बनाना पड़ता है। मस्जिदें सब सुन्नियों की होती हैं, उन्हें कब्जा करना पड़ता है और उन्हें अपने बालों पर फैलाने के लिए नगर नगर और डगर डगर घूमना पड़ता है। इसके बावजूद देवबंदी फिरका सुन्नियों को रजाखानी कहकर एक नए फिरके की हैसियत से तारुफ कराने की नापाक कोशिश करता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं देवबंदियों को चैलेंज करके कहता हूँ कि बताओ, अगर तुम्हारे अकायद और नजरियात वही हैं जिसके अमीन मुसलमान 1400 साल से हैं, तो फिर वो इनकलाब कब बर्पा हुआ जिसके नतीजे में सब बरेलवी हो गए और हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों पर बरेलवियों का कब्जा कब हो गया, और तुम अपने अकायद और नजरियात की मौत कब मर गए और हिंदुस्तान के नक्शे से तुम्हारा वजूद कब मिट गया जिसकी नशत सानिया के लिए
آج تمہیں محنت کرنی پڑ رہی ہے اور بریلیوں کی مسجدوں پہ قبضہ کرنا پڑ رہا ہے اور اپنی تعداد میں اضافے کے لیے بستر لے کر نگر نگر گھومنا پڑ رہا ہے۔ اس سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ملت اسلامیہ کی تشکیل دی تھی، اس ملت کے افراد موجودہ دور میں ہم اور صرف ہم ہیں، اور اس ملت کی میراث کے امین ہم اور صرف ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلک کے آثار 1400 سال کی تاریخ میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مزارات پر گنبد تعمیر کرنے کے سلسلے میں ہمارا موقف جواز کا ہے اور یہی موقف ہمیشہ سے مسلمانوں کا رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیوبندی فرقہ ان قبوں کی تعمیر کو ناجائز و حرام قرار دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری حیثیت اگر ایک نئے فرقے کی ہے جس کے بانی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو بتایا جائے کہ خدا کی اس وسیع اور اس زمین پر خاصان خدا کے بے شمار مزارات پر جو عالیشان گنبد تعمیر کیے گئے ہیں وہ کب کیے گئے ہیں؟ کیا دیوبندی فرقے کے افراد یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سب قبے امام احمد رضا کے نئے مذہب کی تاسیس کے بعد تعمیر کیے گئے ہیں؟ اور گنبد خضرا کا کیا جواب ہے تمہارے پاس، جو امام احمد رضا کی پیدائش سے صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا ہے؟ کیا اسے تعمیر کرنے والے بھی بریلوی تھے اور بدعتی تھے؟ اس سے جہاں صاف کے عقائد و نظریات سے ہمارے عقائد و نظریات کی ہم آہنگی ثابت ہوتی ہے، وہیں دیوبندیوں کہ اس بہتان کی بھی کلئی کھل جاتی ہے کہ امام احمد رضا ایک نئے مذہب کے بانی تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، نہیں، وہ کسی نئے مذہب و مسلک و مذہب کے بانی نہ تھے، بلکہ وہ تو اپنے اسلاف کے مسلک کے امین تھے، محافظ تھے اور ترجمان تھے۔ انہوں نے اسلاف کے مسلک کو دلائل سے آراستہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی اختلافی مسئلے میں ان کا کوئی بھی رسالہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلاف کی کتب سے دلائل کا ایک انبار نظر آئے گا، ساتھ ہی ساتھ استدلال کی قوت، استنباط کا حسن اور فکر و قلم کی پختگی بھی ملے گی۔ میری ان معروضات سے آپ نے بخوبی اندازہ کر لیا ہوگا کہ تبلیغی جماعت کی حیثیت ایک نئے فرقے کی ہے جس کا وجود ماضی قریب میں ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس فرقے کا کوئی وجود اور آثار نظر نہیں آتے۔ ایک اور بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جو بھیڑ نظر آتی ہے، اس سلسلے میں بہت سارے وہابی دیوبندی یہ ڈینگ مارتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے، اتنے لاکھ لوگ ہمارے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کسی جماعت میں افراد کی بھیڑ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور پھر تبلیغی جماعت جس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کے سلسلے میں دھوکہ دیتی ہے اور اپنے حقیقی عقائد اور اغراض و مقاصد کو چھپاتی ہے، ورنہ خدا کی قسم اگر مسلمانوں کو تبلیغی جماعت کے گندے اور توہین آمیز عقائد کا علم ہو جائے اور اس جماعت کے سربستہ اغراض و مقاصد مسلمان جان لیں تو وہ کبھی اس جماعت سے وابستگی گوارا نہ کریں گے۔ جو لوگ آج تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، میں بالیقین کہتا ہوں کہ اس میں 80% ایسے لوگ ہیں جو اس جماعت کے عقائد سے قطعی ناواقف و نابلد ہیں، صرف نماز و کلمے کی دعوت سے متاثر ہو کر وہ ان کے ساتھ چلوں میں گھومتے ہیں۔ پھر بھی اگر تبلیغی جماعت بھیڑ بھاڑ ہی کو حقانیت کی دلیل سمجھتی ہے تو میں تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ وہ اس طرح اپنے تبلیغی اجتماع کا اعلان کریں کہ آؤ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، آؤ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، آؤ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے آگے ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں، آؤ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، آؤ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में जिसका अकीदा ये है कि जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ऐसा तो बच्चों, पागलों और जानवरों को भी हासिल है। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में जिसका अकीदा ये है कि मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जुबान मदरसा देवबंद से आई है। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में जिसका अकीदा ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाना कन्हैया का दिन मनाने की मिस्ल है। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में जिसका अकीदा ये है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से तुम अपने अकायद के इज़हार के साथ अपने इज्तिमा का ऐलान करो, फिर हम देखेंगे कि आप लोगों के इज्तिमा में कितने मुसलमान शरीक होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि तबलीगी जमात हरगिज ऐसा ना करेगी, इसलिए कि इन अकायद का इख्फा ही मुसलमानों को फांसने का सबसे बड़ा हथियार है, जैसा कि रोज अव्वल से इस जमात की यही रविश रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए अब हम तबलीगी जमात के अगराज़ व मकासिद का जायजा लें, इसलिए कि किसी भी तबलीगी अंजुमन के अगराज़ व मकासिद की बुनियाद पर ही उसके बारे में फैसला कर सकते हैं कि वो मुसलमानों के लिए मुफीद है या नुकसानदेह। इसलिए तबलीगी जमात के बारे में कोई आखिरी राय कायम करने के लिए जरूरी है कि हम उसके मकासिद का जायजा लें। इस सिलसिले में हम मौलवी मंजूर नुमानी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मलफूजात इलियास में खुद बानिए जमात की जुबानी इस अम्र की निशानदही फरमा दी। चुनांचे मौलवी मंजूर नुमानी मलफूजात इलियास मतबुआ इदारा इशाअत दीनियात सफा नंबर 58 पर उनका एक मलफूज नकल करते हुए लिखते हैं कि एक बार फरमाया, यानी मौलाना इलियास ने, हजरत मौलाना थानवी ने बहुत बड़ा काम किया है, बस मेरा दिल ये चाहता है कि तालीम तो उनकी हो और तरीक़े तबलीग मेरा हो कि इस तरह उनकी तालीम आम हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस मलफूज पर मैं कोई तफसीरा करूं इससे बेहतर होगा कि मुफक्किर इस्लाम रईसुत तहरीर हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब किबला ने इस पर जो जामे तफसीरा किया है वो आपके सामने पेश कर दूं। आप फरमाते हैं किसी भी तबलीगी अंजुमन का ढांचा दो ही हिस्सों पर मुश्तमिल हुआ करता है, एक तालीम, दूसरा तरीक़ा तबलीग। इन दो में से कोई एक भी अगर इस्लाम की तरफ मंसूब हो तो हम बजा तौर पर उस अंजुमन को इस्लामी अंजुमन कह सकते हैं। लेकिन मौलाना इलियास के मज़कूरा बाला बयान में चौंका देने वाली खबर यह है कि इन दोनों हिस्सों में से कोई एक हिस्सा भी खुदा और रसूल की तरफ मंसूब नहीं है। तालीम थानवी साहब की है और तरीक़ा तबलीग खुद मौलाना इलियास का है। इस बयान से अच्छी तरह वाज़े हो जाता है कि तबलीगी जमात का असल मकसद खुदा और रसूल की तालीमात का फैलाना और आम करना नहीं है, बल्कि थानवी साहब की तालीमात को आम करना है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है कि तबलीगी जमात ने अपना मकसद तबलीग ये क्यों करार दिया, क्योंकि मकसद तो हर शख्स अपनी ही पसंद के मुताबिक मुअय्यन करता है। दरअसल एतराज की जगह ये है कि तबलीगी जमात के लोग अपने इस मकसद को छुपाते क्यों है, वो बरमला क्यों नहीं कहते कि हम मौलाना थानवी की तालीमात को आम करने उठे हैं, जो उनकी तालीमात से हमदर्दी रखता हो वो हमारे साथ आ जाए। लेकिन ये कितना बड़ा फरेब है कि मकसद तो ये है और मुसलमानों के सामने आते हैं तो कहते हैं कि हम खुदा और रसूल का दीन फैलाने निकले हैं। जिस जमात के तबलीगी नक्ल हरकत की इब्तिदा ही झूठ से होती हो, समझ लीजिए कि उसकी इंतहा किस चीज पर होगी। जो मीरे कारवां पहले ही कदम पर धोखा दे गया, उससे ये तवक्को रखी जा सकती है कि वो सलामती के साथ मंजिल मकसूद तक अपने काफिलों को पहुंचा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये था मुफक्किर इस्लाम का तबसरा। अब आइए मैं मलफूजात इलियास से एक और इबारत आपके सामने पेश करूं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि तबलीगी जमात की सारी जद्दोजहद का मरकजी नुक्ता अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करना नहीं है, बल्कि थानवी साहब की रूह की खुशनुदी हासिल करना है। चुनांचे मलफूजात इलियास के मुरत्तिब सफा नंबर 69 पर लिखते हैं, हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से ताल्लुक बढ़ाने, हजरत की बरकत से इस्तिफादा करने और साथ ही हजरत की तरक्की दर्जात की कोशिशों में हिस्सा लेने और हजरत की रूह की मसरतों को बढ़ाने का सबसे आला और मुहकम जरिया ये है कि हजरत की तालीमात हक्का और हिदायत पर इस्तिकामत की जाए।
یہ ہے تبلیغی جماعت کا اصل مقصد جو اس جماعت کے بانی کے پیش نظر تھا۔ اس کے باوجود تبلیغی جماعت مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا مقصد اسلام کی تعلیمات عام کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہمیں تھانوی صاحب کی تعلیمات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر تھانوی صاحب کی تعلیمات کیا ہیں جس کی نشر و اشاعت کو تبلیغی جماعت نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ اس جائزے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمیں تبلیغی جماعت کی دینی مضرتوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے کا آغاز میں رسالہ الامداد سے کر رہا ہوں، جس میں تھانوی صاحب نے اپنا کلمہ پڑھنے کی اجازت بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ دی ہے۔ مرید اپنا حال یوں بیان کرتا ہے: سو جانے کے کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا یعنی تھانوی صاحب کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی، کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بجائے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا۔ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ وہی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ یہ تھا مرید کا حال کہ تھانوی صاحب کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور زبان کے بے قابو ہونے کا عذر پیش کر رہا ہے، لیکن اس واقعے کا سب سے عبرتناک تماشا تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تھانوی صاحب اس صریح کلمہ کفر پر اپنے مرید کو تجدید ایمان کی تلقین کرتے اور توبہ کرواتے، یہ حوصلہ افزا جواب لکھ کر بھیجتے ہیں۔ جواب: اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بیعونہی تعالی متبع سنت ہے۔ 1335 ہجری ماہ شوال کے رسالہ الامداد صفحہ نمبر 35 پر اس واقعے کی پوری تفصیل موجود ہے۔ سن لیا آپ نے یہ ایمان سوز واقعہ۔ تھانوی صاحب اپنا کلمہ پڑھانے کے جواز کی جو علت بتا رہے ہیں، اس بنیاد پر ہر متبع سنت کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ اپنا کلمہ پڑھاتا پھرے، ورنہ تھانوی صاحب کی ذریت بتائے کہ وہ وحی الہی کب نازل ہوئی تھی جس نے تھانوی صاحب کو یہ اختصاص بخشا۔ اب آپ ہی انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ اگر تبلیغی جماعت نے اس طرح کی تھانوی صاحب کی کفر نواز تعلیمات کو مسلمانوں میں پھیلایا تو مسلمانوں کے ایمان و اسلام کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن پھر بھی تبلیغی جماعت کو یہ اصرار ہے کہ وہ تھانوی صاحب کی تعلیمات کو مسلمانوں میں عام کرے گی۔ لیجئے تھانوی صاحب کی تعلیمات کا ایک اور نمونہ سماعت فرمائیے۔ یہ دیکھیے تھانوی صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ کمالات اشرفیہ ہے، جو کہ ادارہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون سے چھپا ہے۔ اس کے مرتب مولوی عیسیٰ الہ آبادی صفحہ نمبر 378 پر ایک ملفوظ نقل کرتے ہیں۔ فرمایا یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ دعوت و ہدیے میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقی نہیں۔ سن لیا آپ نے، یہ ہے تھانوی صاحب کی حالت کہ حلال و حرام کی کوئی خاص فکر ان کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ متقی نہیں تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی تعلیمات اگر تبلیغی جماعت مسلمانوں میں عام کرنا شروع کر دے تو وہ دن دور نہیں جب ہماری قوم کی اخلاقی حالت بد سے بدتر ہو جائے گی، اور کیا اس طرح کی گمراہ کن تعلیمات کے نتیجے میں تقوی و پرہیزگاری کا بچا کچا سرمایہ غارت نہ ہو جائے گا، لیکن
لیکن پھر بھی تبلیغی جماعت کو یہ اصرار ہے کہ وہ تھانوی صاحب کی ان تعلیمات کو عام کرے گی۔ لیجئے تھانوی صاحب کی تعلیمات کا ایک اور عجیب و غریب نمونہ سماعت فرمائیے۔ یہ دیکھیے ادارۃ الرشید دیوبند کی چھپی ہوئی صراط مستقیم نامی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جو کہ دیوبندی مذہب کے بہت بڑے عالم مولوی اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 118 پر لکھتے ہیں، زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ رسالت مآب ہی ہو اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس عبارت کا صاف مطلب یہ ہوا کہ نماز میں کسی اور کا خیال قطعی طور پر نہیں آنا چاہیے، اگرچہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات کیوں نہ ہو، ورنہ یہ خیال گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ برا ہوگا۔ اور اگر تعظیم کے ساتھ آپ نے نماز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال و تصور کیا تو آپ مشرک ہو جائیں گے، جیسا کہ صراط مستقیم کی اس عبارت سے ظاہر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور و خیال کے بارے میں تھانوی صاحب اور علماء دیوبند کا عقیدہ آپ نے سماعت فرما لیا، لیکن خود اپنے تصور کے بارے میں تھانوی صاحب کی کیا ہدایت ہے، ذرا اسے بھی سماعت فرمائیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ پر دیر تک ایک سستے کی کیفیت طاری رہے گی۔ مولوی عبدالماجد دریابادی جو تھانوی صاحب کے خلیفہ خاص ہیں، انہوں نے تھانوی صاحب کو ایک خط لکھا۔ وہ خط اور اس کا جو جواب تھانوی صاحب نے دیا، دونوں آپ سماعت فرمائیے۔ حکیم الامت کے صفحہ نمبر 54 پر لکھتے ہیں، نماز میں جی نہ لگنے کا مرض بہت پرانا ہے، لیکن کبھی یہ بھی تجربہ ہوا کہ عین حالت نماز میں جب کبھی بجائے اپنے جناب والا یعنی تھانوی صاحب کو یا کسی اور کو فرض کر لیا تو اتنی دیر تک نماز میں دل لگ گیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ خود یہ تصور بھی عرصے تک قائم نہیں رہتا۔ بہرحال اگر یہ عمل محمود ہو تو تصویب فرمائی جائے، ورنہ آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ جواب: محمود ہے جبکہ دوسروں کو اطلاع نہ ہو۔ یہاں بھی مفکر اسلام کا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب آپ ہی جذبہ انصاف کو شریک حال بنا کر کہیے کہ ذہن و اعتقاد کے اس دو رخے پن کو رسول دشمنی اور شیخ پرستی کی تعلیم کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور دوسروں کو اطلاع نہ ہو والی بات تو اتنی سنسنی خیز ہے کہ اس ایک ہی جملے سے مذہبی دیانت کا سارا حال آشکارا ہو جاتا ہے۔ یہیں سے دل کی یہ چوری صاف پکڑی جا سکتی ہے کہ باہر تو توحید کے علم بازار بنے پھریے اور گھر میں اپنی پرستش کرائیے۔ اب خوف الہی کو درمیان میں ڈال کر ہر خدا ترس مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کی رسول دشمنی اور مشرکانہ تعلیمات مسلمانوں میں پھیلائی گئیں تو آپ ہی بتائیے کہ آخرت کی تباہی کے سوا مسلمانوں کے حصے میں اور کیا چیز آئے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے تھانوی صاحب کا ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، جس سے آپ کو تھانوی صاحب کی تعلیمات اور ذہنیت کی پاکیزگی کا خوب اندازہ ہو جائے گا۔ تھانوی صاحب کے حالات زندگی پر مشتمل 3 جلدوں میں یہ اشرف السوانح نامی کتاب ہے۔ اس کے مصنف خواجہ عزیز الحسن گوری، جو کہ تھانوی صاحب کے خلیفہ خاص اور بڑے چہیتے مرید ہیں، اشرف السوانح کی جلد 2 کے صفحہ نمبر 28 پر لکھتے ہیں، ایک بار عشق و محبت کے جوش میں حضرت والا سے بہت جھجکتے اور شرماتے ہوئے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت، ایک بہت ہی بیہودہ خیال دل میں بار بار آتا ہے، جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی نہایت شرم دامنگیر ہوتی ہے اور جرأت نہیں پڑتی۔
حضرت والا اس وقت نماز کے لیے اپنی سہدری سے اٹھ کر مسجد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے. فرمایا کہیے کہیے. آنکر نے غایت شرم سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا حضور کے نکاح میں. اس اظہار محبت پر حضرت والا غایت درجے مسرور ہو کر بے اختیار ہنسنے لگے اور یہ فرماتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے گئے یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ. حضرت والا اب تک اس واقع محبت کو بھولے نہیں. اپنی مجلس شریف میں آ کر کے اس محبت آمیز قول کو بلطف نقل فرما کر مزاحن فرمایا کرتے ہیں کہ غنیمت ہے اس کے عکس کی خواہش نہیں کی. معاذ اللہ رب العالمین. عزیزان ملت اسلامیہ سن لیا آپ نے، یہ ہے تھانوی صاحب کا کردار کہ مرید کہہ رہا ہے کہ دل میں بار بار آنے والا خیال بڑا بیہودہ ہے، اس کے باوجود تھانوی صاحب اس سے کہہ رہے ہیں کہیے کہیے. شاید کہ فرحت قلب کا کوئی سامان ہو اور جب مرید نے اس بیہودہ خیال کا اظہار کر دیا تو بھی تھانوی صاحب کی جبین غیرت پر کوئی بل نہ آیا بلکہ اظہار خوشی کے لیے بے اختیار ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے بشارت سنا دی یہ آپ کی محبت ہے، ثواب ملے گا. اور ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ فرمایا ثواب ملے گا انشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جشن میلاد النبی منا کر اپنی محبت کا اظہار کریں تو یہ لوگ اس پر بدعت و حرام کے فتوے لگاتے ہیں، لیکن تھانوی صاحب کے مرید ان کی مسز بننے کی خواہش کریں تو اس بیہودہ خیال پر بھی ثواب کا مزدہ سنایا جاتا ہے. یہی ہے رسول دشمنی کی انتہا. اور پھر عبارت کی آخری سطریں جس میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت والا اب تک اس واقع محبت کو بھولے نہیں، اپنی مجلس شریف میں آ کر کے اس محبت آمیز قول کو بلطف نقل فرما کر مزاحن فرمایا کرتے ہیں کہ غنیمت ہے اس کے عکس کی خواہش نہیں کی. اس عبارت سے اہل بصیرت تھانوی صاحب کے مزاج کی رنگینی کا اندازہ خوب کر سکتے ہیں کہ اکثر تھانوی صاحب اس بیہودہ بات کا تذکرہ اپنی مجلس شریف میں کرتے اور مزے لیتے رہتے. اس کے باوجود تبلیغی جماعت کو یہ اصرار ہے کہ وہ تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرے گی. عزیزان ملت اسلامیہ تھانوی صاحب کی رنگینی مزاجی پر دلالت کرنے والا یہ کوئی پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے بلکہ تھانوی صاحب کے ملفوظات اور دیوبندی لٹریچر اس طرح کے واقعات سے خوب مالا مال ہے. یہ دیکھیے تھانوی صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ حسن العزیز ہے جو کہ مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون سے شائع ہوا ہے. اس کی جلد اول ملفوظ نمبر 170 صفحہ نمبر 189 پر لکھتے ہیں ایک صاحب نے تھانوی صاحب سے غلط فہمی کی وجہ سے پوچھا کہ حضور کے پاس رنڈی تو کوئی نہیں آتی. فرمایا تھانوی صاحب نے کہ رنڈے تو آتے ہیں، وہ تو ایک ہی ہیں چاہے رنڈی ہو یا رنڈے ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے تھانوی صاحب کی پاکیزہ تعلیمات جسے تبلیغی جماعت عام کرنا چاہتی ہے. اب آئیے اسی طرح کی تعلیمات کا ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں. تھانوی صاحب سے جب کوئی شکایت کرتا کہ مجھے ذکر الہی میں مزہ نہیں آتا تو تھانوی صاحب بہت زیادہ برہم ہو جاتے اور جل بھن کر اس شخص کو جو جواب دیتے اس سے تھانوی صاحب کے مزاج کی حیا کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں. چنانچہ کمالات اشرفیہ مطبوعہ ادارہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون صفحہ نمبر 416 ملفوظ نمبر 253 کے تحت فرماتے ہیں کہ لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کے طالب ہیں. ہے تو فحش بات مگر میں تو اس لذت کی طلب پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے ہی کی خواہش ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہوتا ہے. بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھ جاؤ، چومو چاٹو، مزی نکلے گی، بہت مزہ آئے گا. اس طرح کا ایک ملفوظ حسن العزیز جلد اول قسط 18 صفحہ 154 پر بھی نقل کیا گیا ہے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے. لکھتے ہیں
مولانا تھانوی نے فرمایا کہ لوگوں نے لذت کو مقصود سمجھ رکھا ہے، یہ شرک صریح ہو رہا ہے۔ طریق میں اگر لذت ہی مقصود ہے تو بیوی کو بغل میں لے کر ذکر کیا کریں، واللہ بہت لذت آئے گی، ایک ضرب تو ادھر ہو اور ایک ضرب ادھر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذکر الہی کی بے حرمتی پر دو ملفوظ آپ نے سماعت فرما لیے۔ کمالات اشرفیہ اور حسن العزیز کے بعد تھانوی صاحب کے ملفوظات کا یہ تیسرا مجموعہ الافاضات الیومیہ، مطبوعہ مکتبہ دانش دیوبند، جلد اول، قسط 2، صفحہ نمبر 260، ملفوظ نمبر 534 بھی اسی مسئلے کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ لکھتے ہیں، ایک سلسلہ گفتگو میں تھانوی صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے شکایت کی کہ ذکر میں جو پہلے مزہ آتا تھا اب نہیں آتا۔ میں نے کہا، میاں مزہ تو مزی میں ہوتا ہے، یہاں کا مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسی شکایت کے جواب میں فرمایا تھا کہ تم کو خبر نہیں کہ پرانی جورو اماں ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس طرح کی باتیں بیان کی جائیں، لیکن کیا کیا جائے، تھانوی صاحب اور علماء دیوبند کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ اس طرح کی فحش اور اخلاق سے گرے ہوئے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اس کے باوجود تبلیغی جماعت کو یہ اصرار ہے کہ وہ تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرے گی۔ تھانوی صاحب کے مذکورہ ملفوظات سے آپ نے واضح طور پر محسوس کر لیا ہوگا کہ اس سے ذکر الہی کی صریح توہین ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تبلیغی جماعت تھانوی صاحب کی اس طرح کی باتوں کو قطعی مبنی بر توہین نہیں سمجھتی۔ یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت نے تھانوی صاحب کی تعلیمات کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ کیا اتنے حقائق کے ہوتے ہوئے بھی تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی تامل ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے سخت مضر جماعت ہے؟ تبلیغی جماعت نے اس طرح کی گمراہ کن تعلیمات کو مسلمانوں میں عام کر کے امت مسلمہ میں انتشار و اختلاف پیدا کیا ہے۔ دراصل تبلیغی جماعت انگریزوں کی ایک خطرناک سازش ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے دلوں میں جلنے والے محبت نبی کے چراغ کو گل کرنا ہے، خاصان خدا کے آستانوں سے ہمارا رشتہ توڑنا ہے، ہمارے دلوں میں اپنے آقا سے جو وفاداری کا جذبہ ہے اسے ختم کرنا ہے، اور جذبہ جہاد جو کہ ہمیشہ سے ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے، تبلیغی جماعت اسے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاد اسلام کی روح ہے، جہاد خدا کی زمین پر خدا کی حکومت قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جہاد قوم مسلم کے تنے مردہ میں روح پھونکنے کا ایک ذریعہ ہے، جہاد اسلام کو سیل رواں بنانے کا ذریعہ ہے، جہاد کے ذریعے قانون الہی نافذ کیا جاتا ہے، جہاد کے ذریعے سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت کو امن و راحت کا گہوارہ عطا کیا جاتا ہے، جہاد کے ذریعے خدا و رسول کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، جہاد کے ذریعے اسلام کی سرحدوں پر تحفظ کی فصیلیں قائم کی جاتی ہے۔ جب مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکل جائے گا تو قوم مسلم مفلوج ہو کر رہ جائے گی، جب مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکل جائے گا تو مسلمان دوسری قوم کے سامنے ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے، جب جذبہ جہاد مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے گا تو اسلام کی عظمتوں کے فریرے خطرات سے دوچار ہو جائیں گے، جب یہ جذبہ جہاد مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے گا تو دعوت و تبلیغ کی راہوں میں بچھائے جانے والے کانٹے نہ ہٹائے جا سکیں گے، اور جب جذبہ جہاد مسلمانوں کے دلوں سے فنا ہو جائے گا تو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتی ہوئی عصمتیں دیکھنی پڑے گی، کٹی ہوئی رگیں دیکھنی پڑے گی، اور تڑپتے ہوئے لاشیں اور بہتے ہوئے خون دیکھنے پڑیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے دلوں سے جذبہ جہاد کا نکل جانا کتنے خطرات کا پیش خیمہ ہے، لیکن اس کے باوجود تبلیغی جماعت جذبہ جہاد کو ختم کر دینا چاہتی ہے اور فنا کر دینا چاہتی ہے۔ میں تبلیغی جماعت پر کوئی بے بنیاد الزام نہیں لگا رہا ہوں، بلکہ اس بات کا مشاہدہ آپ نے بھی کیا ہوگا۔ کیا مصنوعی جنت کی لالچ میں بھٹکنے والے تبلیغی جماعت کے کارندوں کے منہ سے آپ نے نہیں سنا کہ چلو چلے میں ایک چلہ کرو گے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چلو چلے میں ایک چلہ کرو گے ایک جہاد کا ثواب مل جائے گا، چلو چلے میں